الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ محترم امیر مقامی، ناظم ضلع، قابل احترام رفقائے فی الدین، ہم اور آپ تحریک اسلامی سے وابستہ ہیں۔ تحریک اسلامی کو چلانے کے لیے ہم نے ایک تنظیم جماعت اسلامی ہند کو قائم کیا۔ جس تحریک اور تنظیم سے ہم وابستہ ہیں اس کی فکری بنیادیں کیا ہیں، ہم اسے جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، اسی لیے اس سے وابستہ ہوئے۔ لیکن یہ جاننا اور سمجھنا ہمارے ذہنوں میں مستحضر رہے، تازہ رہے، تاکہ ہماری جدوجہد ان فکری بنیادوں سے ہٹنے نہ پائیں۔ اس کے لیے اس طرح کے موضوعات رکھ کر کے تذکیر و یاد دہانی کا سامان فراہم کیا جاتا ہے۔ تحریک کہتے ہیں ایسی اجتماعیت کو یا ایسی جماعت کو جو ہر دم متحرک رہتی ہے۔ اس کے لیے انگریزی لفظ موومنٹ کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ یہ دور جدید کی اصطلاحوں میں سے ایک اصطلاح ہے۔ اسلام کو، اسلامی اصطلاحات کو عصری اسلوب میں پیش کرنے کے لیے جماعت اسلامی نے جس زبان کو، جن اصطلاحات کو رواج دیا ہے، اس میں سے ایک تحریک اسلامی کا لفظ بھی ہے۔ ہم قدیم دور میں جا کر کے دیکھیں، ایک صدی پہلے جا کر کے دیکھیں تو اسلامی تحریک کا لفظ ہمیں نظر نہیں آئے گا۔ اسلامی تحریک افراد ہی سے بنتی ہے۔ اسے چلانے کے لیے ایک تنظیم کی ضرورت ہوتی ہے۔ تحریک عوامی ہوتی ہے، افراد کے ذریعے سے بنتی ہے، افراد کے ذریعے سے آگے بڑھتی ہے۔ یہ مسلسل حرکت پذیر ہوتی ہے۔ اجتماعیت کے لیے دیگر کچھ الفاظ بھی ہمارے زبان میں استعمال ہوتے ہیں۔ ایک ہے ادارہ، دوسرا ہے انجمن، تیسرا ہے اکیڈمی۔ یہ اور اس طرح کے الفاظ کے ذریعے سے ہم ایک مخصوص مفہوم اپنے ذہن میں لیتے ہیں۔ ایک انجمن ہے، ایک اکیڈمی ہے، ایک کلب ہے، تو اس کے اندر کوئی تحریک، کسی مقصد کو حاصل کرنے کا جذبہ یا منصوبہ یا پروگرام نہیں ہوتا ہے۔ بیٹھنا، گفتگو کرنا اور پھر وہاں سے برخاست ہو جانا، یا کچھ تھوڑی سی ایکٹیویٹیز یا سرگرمی کو اختیار کرنا، یہ ان کے پیش نظر ہوتا ہے۔ تحریک کسی نظریے کو، کسی فکر کو غالب کرنے کے لیے، عام کرنے کے لیے، پھیلانے کے لیے وجود میں لائی جاتی ہے۔ یہ دور جس سے میں اور آپ گزر رہے ہیں تحریکوں کا دور کہلاتا ہے۔ مختلف تحریکیں وجود میں آئیں۔ کمیونزم کی تحریک ہے، سوشلزم کی تحریک ہے، نازیزم کی تحریک ہے۔ یہ مختلف تحریکیں دور جدید ہی کے اندر اٹھیں اور انہوں نے دنیا کے آبادی پر اپنے گہرے اثرات ڈالے۔ اس دور میں اسلام کے احیاء کے لیے، اسلام کے غلبے کے لیے، اسلام کی اقامت کے لیے جو کوشش منظم ہوئی اسے تحریک اسلامی کا نام دیا گیا۔ یعنی یہ وہ قوت ہے، یہ وہ اجتماعیت ہے، یہ وہ حیت ہے جس کے ذریعے سے ہم اسلام کو غالب کرنا چاہتے ہیں۔ اسلامی تحریک کی فکری بنیاد اسلام ہے۔ یہ اسلام کے لیے وجود میں آئی ہے اور اسلام ہی اس کی فکر کی بنیاد ہے۔ اسلام کا لفظ جب آج ہم بولتے ہیں، جماعت اسلامی کے علاوہ دیگر افراد بھی بولتے ہیں،
تو اسلام کے لیے بھی مختلف اصطلاحات استعمال کرتے ہیں. ہم مذہب اسلام کہتے ہیں. آپ کا مذہب کیا ہے؟ ریلیجن کہتے ہیں، مذہب کہتے ہیں. ہمارا ریلیجن، ہمارا مذہب اسلام ہے. تحریک اسلامی اسلام کو مذہب نہیں سمجھتی. پھر کیا سمجھتی ہے؟ ابھی میں نے قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا ان الدین عند اللہ الاسلام. خدا کے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو بس اسلام. تو قرآن نے اسلام کو دین کی حیثیت سے پیش کیا ہے. دین ایک نہایت جامع، نہایت وسیع الاطراف لفظ ہے. اس کی تفصیلات کو آپ جاننا چاہیں، مولانا مودودی علیہ الرحمہ کی ایک کتاب ہے قرآن کی 4 بنیادی اصطلاحیں، الی رب عبادت دین. ان 4 اصطلاحوں پر مشتمل یہ کتاب لکھی ہے. اس میں لفظ دین کی تشریح کو آپ پڑھ لیں. اس میں مولانا مودودی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے یہ قرآن کی 4 بنیادی اصطلاحیں ہیں. اسے نہ سمجھنے کی وجہ سے قرآن کا سمجھنا ہمارے لیے مشکل ہو گیا، اسلام کا سمجھنا ہمارے لیے مشکل ہو گیا، اور اس کی تفصیلات کو جاننا ہمارے لیے مشکل ہو گیا. مذہب کہتے ہیں ریچولز کے مجموعے کو، کچھ رسومات، کچھ طور طریقے، کچھ آداب، کچھ رسومات. اسے اختیار کر لینے کا نام مذہب ہے. مذہب کا لفظ مسلک کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے مسلک حنفی ہے، مسلک شافعی ہے. اسلام کے ساتھ جب ریلیجن یا مذہب کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو اس کا مفہوم یہ ہوتا ہے انسانی زندگی کے انفرادی اور پرائیویٹ امور سے متعلق کچھ عادات، کچھ رسومات، کچھ طور طریقے ہیں جس کو اختیار کرنے کا نام اسلام ہے. اسی لیے اسلام کہہ کر کے لوگ یہ مانا لیتے تھے اور یہ سمجھاتے بھی تھے یہ تو انسان کی پرائیویٹ زندگی کا معاملہ ہے، یہ انسان کی انفرادی زندگی کا معاملہ ہے. اس اسلام کو اجتماعیت میں نہ دخل دینا چاہیے، نہ اجتماعی امور میں اس سے متعلق کوئی دلائل دیے جانے چاہیے. اسی لیے جب بھی اجتماعی زندگی کے سلسلے میں گفتگو ہوتی تو کہتے ہیں کہ مذہب کو آپ نکال دیجیے. اللہ نے ہمیں عقل دی ہے، سوچ دی ہے، ہم خود غور کر کے کوئی راستہ اختیار کریں گے. تحریک اسلامی کی بنیاد اسلام ہے. قرآن مجید بتاتا ہے کہ اسلام ایک دین ہے. دین کے معنی ایک ایسے نظام کے ہیں جو مکمل ہے، ایک ایسے نظام کے ہیں جس کے پیچھے قوت قاہرہ، انفورسمنٹ قوت کا ایک تصور ہے، جس کے اندر یہ مفہوم شامل ہے اگر اس پر عمل نہ کیا جائے گا تو اس پر سزا دی جا سکتی ہے. دین ایک سسٹم کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. اسی لیے تحریک اسلامی اسلام کو پیش کرتے ہوئے یہ کہتی ہے کہ یہ مکمل نظام حیات ہے، یہ زندگی کا مکمل نظام ہے. تحریک اسلامی کی بنیاد اسلام ہے اور اسلام اپنے آپ کو ایک دین کی حیثیت سے پیش کرتا ہے. دین کے معنی نظام کے ہیں، دین کے معنی ایک سسٹم کے ہیں، ایک کوڈ آف کنڈکٹ کے ہیں، وے آف لائف کے ہیں. یہ اسلام، یہ تصور دین ہمیں کہاں سے ملے گا؟ اسلام کی بنیاد قرآن و حدیث پر ہے. تحریک اسلامی کی بنیاد اسلام پر ہے، اسلام کی بنیاد قرآن و حدیث پر ہے. تو تحریک اسلامی کی فکری بنیادوں میں اسلام بھی ہے، قرآن بھی ہے اور حدیث بھی ہے. قرآن کہہ کر کے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ اس کی تلاوت کی جانی چاہیے. یہ سمجھنے کی کتاب نہیں ہے، یہ پرانے زمانے کی نہیں. آج بھی لوگ کہتے ہیں کہ یہ سمجھنے کے لیے نہیں ہے، یہ تو پڑھ لینے کے لیے ہے، اجر و ثواب حاصل کر لینے کے لیے ہے، یہ عوام کے لیے نہیں ہے. چنانچہ آج بھی عالمی تحریکیں ایسی چلتی ہیں جن کے بڑے بڑے اجتماعات میں قرآن کریم کی آیات کی تلاوت تک نہیں کی جاتی.
اسے پڑھا نہیں جاتا، اس کی تلقین نہیں کی جاتی، اس کی نصیحت نہیں کی جاتی، اس کی ترغیب نہیں دی جاتی۔ قرآن وہ کتاب ہے جو انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اتاری گئی ہے، اس دعوے کے ساتھ اتاری گئی ہے، ہم نے اس کتاب کو آسان بنایا ہے سمجھنے کے لیے، بس کیا تم میں سے کوئی ایسا ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے؟ قرآن غور و فکر کی دعوت دیتا ہے، قرآن تدبر و تفکر کی دعوت دیتا ہے، قرآن کہتا ہے اسے لے کر کے تمہیں جہاد کبیر کرنا چاہیے، قرآن کہتا ہے یہ تمہارے لیے حیات بخش پیغام لے کر کے آیا ہے، یہ تمہاری زندگی کا نور ہے، یہ میدان حشر کا نور ہے، یہ تمہیں آخرت میں جنت میں لے جانے کا ذریعہ ہے۔ اس قرآن کو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، اسے آخری کتاب قرار دیا، اس کی حفاظت کا ذمہ لیا، اس کی تشریح، توضیح، تفسیر کے لیے اس قرآن نے بتایا ہم نے اپنے نبی کو مبعوث کیا ہے اور ان کے ذمے یہ کام ہے کہ وہ اس کی تلاوت کریں، اس کے آیات کے ذریعے سے تمہاری زندگیوں کا تزکیہ کریں، اس کا علم تمہیں دیں، اس کی حکمت سے تمہیں آشنا کریں، اور پھر اس قرآن کو لے کر کے ایک جہاد کبیر کریں۔ تحریک اسلامی کی بنیاد قرآن ہے، اس قرآن کو اللہ تعالیٰ نے آسان بنایا ہے سمجھنے کے لیے۔ اس قرآن کی بنیاد احادیث رسول ہیں، اس لیے کہ قرآن ہر انسان پر نہیں، اللہ کے آخری نبی پر نازل ہوا، اور نبی کی حیثیت ایک پوسٹ مین کی نہیں تھی کہ آپ قرآن کو لے کر کے آئے اور انسانوں کے حوالے کر کے رخصت ہوئے۔ آپ کا مقام اور منصب یہ تھا اس کی تشریح کریں، اس کی توضیح کریں، اس پر عمل کریں، اور اس کی روشنی میں ایک فرد کی تعمیر، ایک معاشرے کی تعمیر، ایک ریاست کی تشکیل کریں۔ یہ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا تاکہ اس کے ذریعے سے انسانی مسائل کو حل کیا جائے، انسانی مسائل کی گتھیوں کو سلجھا دیا جائے، اس کے ذریعے سے دنیا کے بگاڑ کو دور کیا جائے، اس کے ذریعے سے خیر کے ایک نظام کو قائم کیا جائے، اس کے ذریعے سے ایک امت کو اٹھا کر کے کھڑا کیا جائے۔ اس قرآن کی بنیاد احادیث رسول پر ہے۔ احادیث رسول کا مطلب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال ہیں، اعمال ہیں، ارشادات ہیں۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بے نیاز ہو کر یا احادیث کا انکار کر کے ہم اسے سمجھ نہیں سکتے۔ دور جدید میں بہت سے فتنے اٹھے، اس میں ایک فتنہ انکار حدیث کا تھا، انہوں نے اپنے لیے جو اصطلاح استعمال کی وہ اہل قرآن کی تھی۔ کچھ لوگوں نے اہل حدیث کی اصطلاح اپنے لیے استعمال کی، کچھ لوگوں نے اہل قرآن کی اصطلاح استعمال کی۔ یہ اہل قرآن نہیں، اصل میں منکرین حدیث تھے، جنہوں نے قرآن کے اقرار کرنے کے پردے میں احادیث کا انکار شروع کر دیا، جس نے بہت بڑے فتنے اٹھائے۔ اس کی تفصیلات اگر کوئی شخص جاننا چاہے، سنت کی آئینی حیثیت ایک کتاب ہے مولانا مودودی علیہ رحمہ کی، آپ اسے پڑھ جائیے، انکار حدیث کا فتنہ آپ کی سمجھ میں آ جائے گا۔ تحریک اسلامی کی بنیاد یہ احادیث ہیں۔ یہ احادیث، اس کا پڑھنا، اس کا سمجھنا، اس میں درک حاصل کرنا، اس کے ذریعے سے رہنمائی حاصل کرنا ضروری ہے۔ اس کے بغیر اسلام کو نہ سمجھا جا سکتا ہے اور نہ اسے عام کیا جا سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کے درمیان اللہ کی کتاب چھوڑی، اپنے احادیث یا سنت کو چھوڑا، فرمایا کہ ان دو چیزوں کو مضبوطی سے پکڑے رہو، تم کبھی گمراہ نہ ہوگے۔
ترکت فیکم امرین، میں دو چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کر کے جا رہا ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تیسری چیز بھی چھوڑی، وہ تیسری چیز امت مسلمہ ہے۔ آپ کے پیغام کی امین، آپ کے پیغام کی علمبردار، آپ کے پیغام کو لے کر کے چلنے والی، اسے آگے بڑھانے والی ایک امت کو آپ نے قائم کیا، اسے اٹھا کر کے کھڑا کیا، اسے منظم کیا، اس کی تربیت فرمائی، دین اسلام کو اس کے حوالے کر کے اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری پیروی کرو، میری سنت یا احادیث کی پیروی کرو، خلفائے راشدین کے اسوے کی پیروی کرو۔ اسلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا، لیکن پوری تفصیلات کے ساتھ خلفائے راشدین کے دور کے اندر وہ انسانوں کے سامنے آیا۔ تو خلفائے راشدین کو خلفائے راشد اسی لیے کہا جاتا ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات کی روشنی میں اسلام کو اس دنیا میں قائم اور نافذ کرنے کا کام انہوں نے انجام دیا۔ تحریک اسلامی کی بنیاد اسوہ خلفائے راشدین بھی ہے۔ قرآن سے، احادیث سے، سیرت رسول سے یا سنت رسول سے اور خلفائے راشدین کے اسوے سے یہ اپنی رہنمائی اخذ کرتی ہے اور اس راستے اس کام کو آگے بڑھاتی ہے۔ تحریک اسلامی کی فکر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک امت بنایا ہے جسے اپنے نبی کی قیادت میں برپا کیا تھا۔ قرآن خود اس کی گواہی دیتا ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جو انسانوں کے لیے برپا کی گئی ہو، تمہارا ایک مقصد متعین کیا گیا ہے، اسی مقصد کے لیے تمہیں جینا ہے، اسی مقصد کے لیے تمہیں مرنا ہے۔ اس مقصد سے آزاد ہو کر کے تم زندگی گزارو گے تو خیر امت نہیں کہلاؤ گے۔ وہ مقصد کیا ہے؟ امر بالمعروف و نہی عن المنکر، معروف کا پھیلانا اور منکرات کا روکنا۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو امت وسط کہا، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، ہم نے تمہیں اعتدال پسند امت بنایا، انتہا پسندی کے راستے سے روک کر کے عدل و قسط کے راستے پر چلتے ہوئے امت وسط بنا کر کے اٹھا کر کے کھڑا کیا، تاکہ تم اس دنیا میں حق کے شاہد، حق کے گواہ بن کر کے اپنا رول ادا کر سکو۔ تمہاری گواہی پر انسانیت کی نجات کا دار و مدار ہے، دنیا میں بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ قرآن مجید کہتا ہے اپنے نبی کو خطاب کرتے ہوئے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت کیا حال ہوگا جب ہم تمہیں گواہی کے لیے انسانوں کے درمیان اٹھا کھڑا کریں گے، تم سے پوچھا جائے گا تم نے اس گواہی کا فریضہ کہاں تک انجام دیا۔ قرآن مجید بتاتا ہے نبی کی گواہی کے بعد اس امت کو بلایا جائے گا، اس امت سے گواہی لی جائے گی، تم نبی کے جانشین تھے، اس کی پیغام اور دعوت کے امین تھے، تم نے اس کام کو کہاں تک سر انجام دیا۔ تحریک اسلامی کی فکر جو قرآن و حدیث پر مبنی ہے، وہ فکر یہ بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اور اس امت کو اس بات کا حکم دیا کہ جو دین اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اور تمہیں دیا ہے، اس دین کو غالب کرنے کی کوشش کرنا نبی کا کام ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، ہم نے بھیجا اپنے نبی کو دین حق اور ہدایت دے کر کے تاکہ اس دین کو غالب کر دیں۔ دین کا غلبہ، اظہار دین، دین کو پوری دنیا کے اندر اس طرح سے عام کرنا کہ باطل دب جائے،
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کا مقصد تھا، قرآن مجید اسے واضح کرتا ہے۔ اس بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری اصطلاحوں کے ذریعے سے بھی واضح کیا۔ اولو العزم جلیل القدر پیغمبروں کا نام لیا اور کہا کہ دنیا میں جو اولو العزم پیغمبر ہو گزرے ہیں انہیں اس بات کا حکم دیا گیا تھا ان نقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ، دین کو قائم کرو اور اس میں کسی تفرقے کا شکار نہ ہو جاؤ۔ حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر کے بتایا ہم نے آپ کو اقامت دین کے لیے مبعوث کیا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی مشن امت کو دیا اور کہا اس دین کو قائم کرنے کی کوشش کرنا تمہاری ذمہ داری۔ تحریک اسلامی کی یہ فکر ہے کہ خدا کے دین کو دنیا میں قائم کیا جائے، دنیا میں غالب کیا جائے۔ خدا کے دین کا قیام اور اس کا غلبہ زور زبردستی سے نہیں ہو سکتا۔ خدا کے دین کا قیام اور غلبہ انڈر گراؤنڈ ایکٹیویٹیز کے ذریعے سے نہیں ہو سکتا ہے۔ خدا کے دین کا غلبہ ماحول کے اندر فساد برپا کر کے یا طبقاتی کشمکش کو ہوا دے کر کے نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے پرامن اخلاقی آئینی اور قانون کے دائرے میں رہ کر کے یہ کام کیا جا سکتا ہے۔ اس میں دیر لگ سکتی ہے۔ قرآن نے اپنے نبی کو خطاب کر کے کہا یہ لوگ نہیں مانتے ہیں تو ہم نے آپ کو داروغہ بنا کر کے نہیں بھیجا ہے کہ جو نہیں مانتا اسے منوا کر کے چھوڑیں۔ ہم نے آپ کو نبی بنایا ہے، آپ کا کام اس دین کا ابلاغ ہے، اس کی تبلیغ ہے، اس کی اشاعت ہے، اس کی دعوت ہے۔ ہم نے اس کام کے لیے آپ کا مبعوث کیا ہے، بس ادعو الی سبیل ربک، تم اس دین کی طرف لوگوں کو بلاؤ، حکمت کے ساتھ، موعظت حسنہ کے ساتھ، احسن طریقے سے مجادلہ کرتے ہوئے، ڈائلاگ کے ساتھ، گفتگو کے ساتھ ایسا طریقہ اختیار کرو کہ ان کے دلوں کو جیت کر کے رائے عامہ کو ہموار کیا جائے، رائے عامہ کی تربیت کی جائے، تاکہ وہ ماحول بنے جہاں خدا کے دین کو غالب کرنا یا اسے قائم کرنا یا اسے نافذ کرنا تمہارے لیے آسان ہو، یہ ممکن ہو جائے۔ تحریک اسلامی کی یہ فکر بتاتی ہے اس کے علاوہ اس راستے میں کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے۔ ہندوستان میں ایک بہت مشہور شخصیت گزری، علامہ مشرقی، خاکسار تحریک انہوں نے قائم کی تھی۔ وہ بھی خدا کے دین کو غالب کرنا چاہتے تھے۔ ان کا طریقہ یہ تھا، انہوں نے بتایا اسے ہم سب لوگ مل کر کے ایک جتھا بنائیں گے، فیصلہ کریں گے، راتوں رات ان غلط نظریات کے افراد کو ختم کر دیں گے، صبح اٹھیں گے تو خدا کا دین قائم ہو جائے گا۔ یہ تحریراً موجود ہے ان کی کتابوں میں، علامہ عنایت اللہ مشرقی کی کتابوں میں۔ اس پر پابندی لگی، پھر وہ مختلف مشکلات کے دور سے گزرے، لیکن وہ چاہتے یہی تھے خدا کے دین کا غلبہ کوئی شارٹ کٹ سے نہیں ہو سکتا ہے، اسی لیے اس راستے میں ایک طویل جدوجہد کرنی ہوگی۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے، اولو العزم پیغمبروں کی تاریخ کو بتاتے ہوئے حضرت یحییٰ علیہ السلام خدا کے دین کو لے کر کے اٹھے، وقت کے بادشاہ نے انہیں تحقیق کر دیا، ایک بھی امتی ان کا نہیں بن سکا۔ حضرت نوح علیہ السلام اس دعوت کو لے کر کے اٹھے، قرآن کہتا ہے کہ 950 سال تک اپنی قوم کو پکارتے رہے، قوم نے سن کر کے نہ دیا، حتیٰ کہ آپ کے گھر کے ہر فرد نے بھی اس دعوت کو قبول نہیں کیا۔ قرآن مجید بتاتا ہے اولو العزم پیغمبروں میں ایسے لوگ بھی ہوئے جنہیں آگ کے حوالے کیا گیا، ایسے اہل ایمان بھی ہوئے
جنہیں آگ کا گڑھا کھود کر کے اس آگ کے گڑھے کے اندر جھونک دیا گیا. خدا کے دین کی کوششوں کا کام رکا نہیں. قرآن مجید بتاتا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور سعید بھی آیا. 23 سال کے مختصر سے عرصے میں عرب کی کایا پلٹ گئی. خدا کا دین غالب آ گیا. یہ انسانی تاریخ کا سب سے پرامن انقلاب تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار جنگیں اور غزوات لڑے. سب سے کم انسانی خون اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ان غزوات اور سرائے کے اندر بہایا گیا. خدا کا دین غالب ہو گیا. قرآن مجید بتاتا ہے انسانوں کو ان مختلف راستوں سے گزرتے ہوئے اپنے اس مشن پر، اپنے اس مقصد پر نگاہ جمائے ہوئے کام کرتے رہنا ہے. تحریک اسلامی ان بنیادوں کو سامنے رکھتی ہے اور اس کی روشنی میں اپنا لاہ عمل مرتب کرتی ہے. اسی لیے اس کے لیے جو تنظیم بنائی گئی جماعت اسلامی، اس کے دستور میں اس میں لکھا گیا قرآن و سنت جماعت کے اساس کار ہوں گی. دوسری ساری چیزیں ثانوی حیثیت سے صرف اسی حد تک پیش نظر رکھی جائیں گی جس حد تک قرآن و سنت کی روح سے ان کی گنجائش ہو. بنیاد ہماری قرآن و سنت، اور قرآن و سنت کی روشنی میں اسوہ صحابہ ہے یا ان انبیاء کرام علیہ السلام کی تاریخ اور سرگزشت ہے. اسلامی تحریک کے علاوہ جتنے اجتماعی کوششیں ہوتی ہیں ان کے اندر یہی دیکھا جاتا ہے، یہی جماعت کی دعوت کے مقابلے میں پیش کیا جاتا ہے، آپ نے بزرگوں کا طریقہ کیوں ترک کر دیا؟ فلاں بزرگ نے تو ایسا طریقہ اختیار نہیں کیا تھا، فلاں پیر صاحب کی رائے ایسی نہیں ہے، آپ نے یہ راستہ کیوں اختیار کیا؟ دستور جماعت میں لکھ دیا گیا ہم قرآن و سنت کی بنیاد پر کام کریں گے. اس میں جتنے باتوں کی گنجائش ہوگی اسے لیا جائے گا، اور جس کی گنجائش نہیں ہوگی اسے نہیں لیا جائے گا. جماعت اسلامی سے جو لوگ اختلاف رکھتے ہیں اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے، یہ لوگ صرف قرآن و سنت کہتے ہیں، ہمارے بزرگوں کا ان کے پاس کوئی مقام نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی 2 چیزیں ہمارے درمیان چھوڑی تھیں. کہا تھا کہ لوگوں میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور میری سنت، ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑے رہو، تم کبھی گمراہ نہ ہوگے. اسی قول رسول پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی ارشاد کی روشنی میں ہم نے اپنے طریقہ کار کو مرتب کیا ہے اور اپنی فکر کی بنیاد رکھی ہے. تحریک اسلامی کی اس فکر کو سمجھنا، اس سے وابستہ ہونے والے ہر فرد کی اپنی ضرورت ہے. یہ فکر ذہنوں میں پختہ ہوگی، وہ راستے میں مخمسے کا شکار نہیں ہوگا. یہ فکر اگر نہ پختہ ہوگی، بار بار یہ سوال اٹھایا جائے گا، ایسا کیوں، ایسا کیوں، انہوں نے تو ایسا نہیں کیا، انہوں نے ویسا کیا، دیکھیے کتنے آگے بڑھ رہے ہیں، انہوں نے ایسا کیا، دیکھیے وہ کہاں سے کہاں تک پہنچ گئے. اس فکر کو سمجھنے کے لیے جماعت اسلامی اپنے وابستگان سے کہتی ہے آپ قرآن کا مطالعہ کیجیے، گہرا مطالعہ کیجیے، تکرار کے ساتھ اسے سمجھنے کی کوشش کیجیے تاکہ آپ کی قرآنی فکر مضبوط ہو. فکر کو مضبوط بنائے بغیر مضبوط کردار کی تعمیر نہیں ہو سکتی ہے. فکر کو مضبوط بنانے کے لیے مطالعہ ضروری ہے، مطالعے کے بغیر فکر نہیں بنتی ہے. اس فکر کو بنانے کے لیے احادیث، اسوہ رسول، سنت رسول کا مطالعہ ضروری ہے. احادیث رسول، سیرت رسول، اسوہ رسول، سنت رسول کو سمجھے بغیر بھی کرنے کے کام کو واضح طریقے سے سمجھا نہیں جا سکتا ہے.
جن کا مطالعہ کمزور ہوگا ان کی فکر کمزور ہوگی، جن کی فکر کمزور ہوگی وہ تحریک اسلامی کے ایک اچھے کارکن نہیں بن سکیں گے۔ ہمیں صرف کارکن نہیں بننا ہے، آج کا کارکن کل کا قائد ہے۔ قائدین اپنی عمر طبی پوری کر کے اپنی جگہ سے ہٹ جائیں گے، ان کی جگہ لینے والے جو نئی نسل اٹھ رہی ہے ان کی فکر اگر ناپختہ ہے تو ڈر ہے اس بات کا کہ تحریک اسلامی اپنی راہ سے بھٹک نہ جائے۔ یہ تربیتی اجتماعات اور اس طرح کی کوششیں اسی لیے ہوتی ہیں، ہماری فکر پختہ ہو، ہماری فکر مضبوط ہو۔ یہ نظریاتی دور ہے، مختلف باطل نظریات نے لوگوں کو، ان کے ذہنوں کو اپنے طرف کھینچا ہے۔ تحریک اسلامی سے وابستہ ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ تحریک اسلامی سے وابستہ ہو کر کے اسلام کو ایک متبادل کے طور پر، آلٹرنیٹو کے طور پر پیش کرے۔ جو نظریات تم پیش کر رہے ہو وہ بودے ہیں، وہ انسانی مسائل کو حل نہیں کر سکتے، وہ انسانی ذہنوں کو سکون فراہم نہیں کر سکتے، وہ انسانی مسائل کا پائیدار حل نہیں دے سکتے، وہ ان کی آخرت کی کامیابی کی گارنٹی نہیں دے سکتے۔ انسان اگر سکون چاہتا ہے تو اس کے لیے پناہ گاہ اسلام ہی کے اندر ہے۔ اسے بطور متبادل کے پیش کرنے کے لیے دلائل کی ضرورت ہے، علم کی ضرورت ہے، یقین کی کیفیت سے سرشار ہونا ضروری ہے۔ اس کے لیے پختہ فکر کی ضرورت ہے۔ افتتاحی کلمات میں امیر مقامی نے ذکر کرتے ہوئے کہا، یہ تحریک ایک علمی تحریک ہے، یہ تحریک ایک فکری تحریک ہے۔ اس کی نمایاں خصوصیت اس کی فکر ہے۔ دوسری اجتماعیتوں، دوسری تنظیموں، دوسرے موومنٹس کے مقابلے میں اس کی جو نمایاں خصوصیت ہے وہ اس کی فکر ہے۔ اس فکر کو سمجھنا، اس فکر میں یقین کی کیفیت سے سرشار ہونا، اس فکر کو لے کر کے اٹھنا، اس فکر کے لیے لوگوں کو کنونس کرنے والا اسلوب اختیار کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ یہ مطالعہ سے آتا ہے، صحبتوں سے آتا ہے، اجتماعیت سے مضبوط وابستگی سے آتا ہے، اہل علم سے اکتساب فیض کے نتیجے میں آتا ہے، اس کے لیے ریاضت کرنے سے آتا ہے، اس کے لیے کوشش کرنے سے آتا ہے، اس کے لیے دعائیں مانگنے سے آتا ہے۔ تو تحریک اسلامی کی بنیاد اسلام ہے، قرآن ہے، سنت ہے، اسوہ رسول ہے۔ حالات زمانہ کے لحاظ سے انسان جن مسائل سے دوچار ہے اس میں رہنمائی کے لیے اجتہاد فکر کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ اجتہاد انہی بنیادوں پر رہ کر کے کیا جا سکتا ہے۔ ہر دور میں کچھ نئے مسائل ابھرتے ہیں، اٹھتے ہیں، اسے حل کرنے کے لیے اجتہادی فکر کی ضرورت ہوتی ہے، اس اجتہادی فکر کو پروان چڑھانے کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ فکری اجتہاد ہر شخص نہیں کر سکتا۔ جو علم میں جتنا پختہ ہوگا، پختہ تر ہوگا، وہی کر سکتا ہے۔ جن کو اللہ نے علم دیا ہے، صلاحیتیں دی ہیں، موقع دیا ہے، وسائل دیے ہیں، انہیں کوشش کرنی چاہیے اتنا سرمایہ علم حاصل کریں کہ جب ضرورت پڑے اسلام کو متبادل کے طور پر پیش کرنے کے لیے یا انسانی مسائل کے حل کے لیے جس اجتہاد کی ضرورت ہے وہ اجتہاد کر سکیں۔ عزیز بھائیوں، تحریک اسلامی کی ان فکری بنیادوں کو سمجھنا اور اس میں مضبوطی حاصل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ دعا فرمائیے کہ اللہ تعالی ہماری فکر کو پختہ فکر اسلامی بنائے، اس میں اضافہ کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اسلام کو بطور متبادل کے پیش کرنے کی وہ قوت ہمیں عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔